بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء تلنگانہ آندھرا پردیش خلیق احمد صابر۔ بڑا تعجب اور افسوس کی بات کہ حیدرآباد میں چند دنوں سے جو حالات پیش آ رہے ہیں، قتل کے معاملے ہو یا ڈرگس کے مسئلے میں ہو، حیدرآباد کا نام روز بروز اخبارات میں شائع ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار پہلے سنا جاتا تھا کہ ڈرگس کے معاملے میں ایک آدھ کیس درج کیا جاتا تھا، لیکن آج روز اخبار کی زینت بنا ہوا ہے۔ کمشنر آف پولیس کی جانب سے 150 کلو گانجا ملنے کی اطلاع بھی ملی ہے اور جگہ جگہ پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے جو نشہ کے خلاف میں جو مہم چلائی جا رہی ہے۔ ریاستی جمعیت العلماء کی جانب سے حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی صدارت میں پچھلے سال بھی اور اس سے پہلے سال بھی اصلاح معاشرے کا عاشرہ منایا گیا، جو 14 سال سے منایا جا رہا ہے۔ اس میں نشہ بندی کے خلاف میں کئی ایک جلسے کیے گئے ہیں۔ اس وقت بھی ریاستی جمعیت العلماء نے یہ طے کیا کہ پورے ریاست میں، ضلع میں، منڈل میں، تعلقے میں اس کے خلاف مہم چلائی جائے گی اور 10 دسمبر سے 20 دسمبر تک پورے ریاست تلنگانہ کے اضلاع میں، منڈلوں میں، تعلقے جات میں، گاؤں میں اس کی پروگرام منعقد کیے جائیں گے اور یہ پروگرام کی ترتیب بھی الحمدللہ بن چکی ہے۔ اور یہ جو کام ہو رہا ہے، اس کام کے خلاف پوری مستعدی کے ساتھ میں جمعیت العلماء کام کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت العلماء کا ایک اور موضوع ہے، نکاح کو شریعت کے طریقے سے کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی بات ریاستی جمعیت العلماء نے طے کیا ہے اور اس کو ہم لوگ ہر ضلع، منڈل وغیرہ میں بھی اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، کیونکہ خرافات کی بات جب بھی آتی ہے تو ہم لوگ بس یہ سوچتے ہیں کہ شادی بیاہ میں اور اس میں جو ہے خرافات ہوتی ہیں، جبکہ شروعات سے شادی کی بات جب سے ہوتی ہے، جب سے لے کے شادی کے کام ختم ہونے تک خرافات ہوتے ہیں۔ گھر میں ہو، شادی خانے میں ہو، ہر جگہ پر نکاح تو آسان ہے ہی ہے۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا ہے اور مسجد میں نکاح تو ہوتا ہے، قاضی نکاح پڑھاتا ہے اور مسجد میں نکاح ہوتا ہے۔ یہ جتنی خرابیاں ہوتی ہیں مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہوتی ہیں۔ شادی خانوں میں لاکھوں روپے کا خرچ کرنا اور اس میں جو خرافات کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرنا قوم ملت کی تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ جس گلی سے بارات گزرتی ہے اس گلی میں شاید میں سمجھتا ہوں کئی ایک لڑکیاں ایسے بیٹھی ہوں گی جن کی عمر ہو چکی ہے اور ان کے پاس یہ سب نہیں ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی ہے۔ کیا وہ ان کی دل سے نکلی ہوئی آہ سے بچ سکتے ہیں یہ لوگ؟ تو اسی لیے جمعیت العلماء چاہتی ہے کہ یہ جو ہے مہم چلائی جائے، یہ نشہ بندی کے خلاف میں، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے وہ طریقے سے نکاح کیا جائے۔ اس سلسلے میں جمعیت العلماء کی میٹنگ کچھ دن پہلے ہوئی اور الحمدللہ اضلاع میں کئی ایک پروگرام شروع ہو چکے ہیں۔ 1 ماہ سے ہر ضلع میں، تعلقے میں پروگرام ہو رہے ہیں اور یہ 20 دسمبر تک یہ مہم ہم لوگ مسلسل جاری رکھیں گے۔ اور وہاں کے نوجوانوں سے، جمعے میں وہاں کے نوجوانوں سے ایک فارم کے ذریعے سے ان سے جو ہے وعدہ لیا جائے گا کہ شادی کو آسان طریقے سے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا جائے۔ اکثر وہ پیشتر یہ بات سامنے آتی ہے کیونکہ ہمارے پاس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ شادی بیاہ میں ایک نوکرانی کو خوش کیا جاتا ہے، شادی بیاہ میں کام کرنے والے کو خوش کیا جاتا ہے، برتن دھونے والے کو خوش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے شادی میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، جن کے عمل کے بالکل خلاف شادی کی جاتی ہے۔ تو ایسی شادی کیا شادی کہلائے گی؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نشہ بندی کے خلاف میں جو کام حکومت کر رہی ہے اس کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔
150 किलो गांजा पकड़ा गया, ये बात तो सामने आ रही है, लेकिन आया कहाँ से, ये बात सबसे बड़ी है। कैसे आया, आपके रहते हुए कैसे आया ये, और तकसीम हो रहा है, मतलब बेचा जा रहा है, पुलिस स्टेशंस के हुदूद में बेचा जा रहा है, तो आप उस पर नज़र क्यों नहीं रखे? आप पर भी ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जब आप मुहिम के तौर पर चालू करते हैं तो 150 किलो पकड़ा जाता है। अगर उससे पहले से अगर मुहिम चलाते होते तो इतने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती थी। अगर आप सही तरीके से वो काम किए होते तो ये सब इतनी तबाही नहीं मचती थी। आज नौजवान नस्ल बेराह रवी में मुब्तला है, तबाही की तरफ जा रहा है। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है, जो हमारे आइंदा मुल्क में काम करने के लिए हमारा फ्यूचर है। और ये फ्यूचर इस तरीके से डैमेज हो जाएगा और ये फ्यूचर हमारा इस तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएगा तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? इस पे गौर करने की ज़रूरत है। इसीलिए जमीयतुल उलमा ने उलमा को जोड़कर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की सदारत में ये प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। इंशाअल्लाह आप हज़रात भी अपने इलाक़ों में, अपने महल्लों में और अपने गाँव और गली में इसकी कोशिश करें, इसके रोकथाम की, नौजवानों को समझाने की कोशिश करें। हर एक की ज़िम्मेदारी है, हर एक का काम है। सिर्फ ये कह देना कि फ़लाँ आलिम दीन या फ़लाँ मौलाना फ़लाँ जमात क्या की, ये काफ़ी नहीं है। हर एक की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मौलाना तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करते रहते हैं, मदारिस खोल के बैठे हैं बच्चों के सुधार के लिए, लेकिन ये काम सिर्फ एक दो आदमी का नहीं है, पूरे कौम व मिल्लत का काम है। जब तक इस काम को अपनाया नहीं जाएगा तो हमारा मुस्तकबिल तबाह होने से नहीं बच पाएगा। ये हमारी ज़रूरत है। जैसे जैसे हालात होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम जमातें, तंजीमें सब अपना अपना काम कर रही हैं, तो शऊर हमारे लोगों के अंदर भी आना चाहिए। सिर्फ तनकीद कर देना और बोल देना कि फ़लाँ ने ऐसा नहीं किया और सिर्फ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना ये काफ़ी नहीं है। हमको सोचने की ज़रूरत है कि सब मिलकर, मिलजुल कर, एक जगह बैठकर इस मसले के हल को निकालने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा ने कई एक तंजीमों को जोड़कर इस पर बातचीत भी की है और अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा रिज़ल्ट इसका आया है। तो हम 20 दिसंबर तक इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। 3 मौज़ूआत पर हम काम कर रहे हैं। नशाबंदी के ख़िलाफ़ जो इस वक्त मुहिम चल रही है, जो पुलिस वाले भी जो काम कर रहे हैं वो भी काबिल तहसीन है, उनके साथ साथ हम भी जो है हमारे लोगों में समझाने में कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर पर शरई निकाह के सिलसिले में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से। नंबर 3 नौजवानों की जो बेराह रवी है और जो तबाही और बर्बादी की तरफ जाया जा रहा है, उनको समझाने की और उनको सही राह पर लाने की कोशिश हमारी तरफ से एक छोटी सी हो रही है। ये चैनल के ज़रिए से मैं तमाम ज़िम्मेदारान को, तमाम पेरेंट्स को, जितने मदारिस, जितने स्कूल से, उन सब लोगों को कहूँगा कि ये सब मुहिम में शामिल हों और शामिल होकर इसको जब तक करेंगे इंशाअल्लाह तो इसका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनल जज़ा।